تو اس لیے ثواب اسی میں زیادہ ہوگا۔ ایک یہ بھائی نے پوچھا کہ کوئی شخص ہے وہ سخت کرائسس میں آ گیا ہے، اور پہلے تو بہت اچھا چل رہا تھا لیکن اچانک جاب چھوٹ گئی اور دیگر مسائل ہوئے، اب پوری فیملی ہے، بچے ہیں اور والدین بھی اس کے پاس ہیں، تو اتنا ذہنی دباؤ میں آ چکا ہے کہ وہ اب کلمات کفر کہہ دیتا ہے، کبھی اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کبھی فرشتوں کو برا بھلا کہتا ہے، کبھی معاذ اللہ یوں کہتا ہے کہ میں رسالت کو نہیں مانتا ہوں، تو اس کے لیے کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہاں دو باتیں میں عرض کروں گا، پہلے اس نفس مسئلہ کو لے لیتے ہیں، پھر ایک نصیحت یا مشورہ آپ کہہ لیجئے۔ نفس مسئلہ کا حل تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص واقعی کسی ڈپریشن کا شکار ہے تو یہاں پر دو طرح سے اس مسئلے کو دیکھا جائے گا، ایک دیانتاً، ایک قضاءً۔ دیانتاً کا معنی ہے اللہ کے نزدیک اس کا حکم کیا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک اگر دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ یہ اتنے ذہنی دباؤ میں ہو کہ عالم ہوش میں نہ رہے، یا اس کی طاقت اس کو اپنی طاقت سے زیادہ محسوس ہو رہا اور اس طرح کے الفاظ نکلے، تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے درگزر فرمائے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ غریب فرمائے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اس میں تو تذبذب ہے۔ لیکن جو قضاءً ہے، قضاءً کا مطلب جو دنیاوی قاعدے قانون کے اعتبار سے ہے، ہم چونکہ ظاہر کے پابند ہیں، ہمیں باطن کا حال پتہ نہیں، لہٰذا اس طرح کی آزمائشیں تو ہر ایک کو آتی ہی رہتی ہیں، اس میں اگر کوئی شخص مبتلا ہو کر اور پھر اللہ کی شان میں یا رسول کی شان میں گستاخی کرے تو ہم اس ظاہر پر حکم لگانے کے پابند ہیں، لہٰذا ہم کہیں گے کہ چاہے کتنے ڈپریشن میں کیوں نہ ہو، اس کو چاہیے تھا کہ یہ اپنے عالم ہوش میں باقی کام بھی تو کر رہا ہے، کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، سوتا ہے، یہ تو نہیں کہ اینٹ اٹھا کے اپنے سر کے اوپر مارتا ہے، خود کچھ نہیں کرتا، اللہ اس کے رسول کو برا بھلا کہتا ہے، تو یہ کوئی عذر نہیں ہے، لہٰذا قضاءً اس پر حکم کفر لگے گا، اور یہ تو بہت ہی سخت ہے، اگر اللہ کی شان میں ڈائریکٹ گستاخی ہے تو پھر یہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا، اس کے پچھلے تمام اعمال برباد ہوں گے، دوبارہ اس کو ایمان لانا ہوگا اور اس کا نکاح بھی بریک ہو جائے گا، دوبارہ اپنی زوجت سے نکاح کرے گا تو پھر ساتھ رہ سکتا ہے، لیکن اس کو یہ سمجھاتے ہوئے بہت ہی حکمت اور پیار سے کام کیا جائے، کیونکہ اگر ڈائریکٹ ایسے آدمی کو سمجھائیں گے تو یہ اور زیادہ بدتمیزیاں کرے گا اور مسائل کرے گا، تو بہت اچھے انداز سے اس کو سمجھایا جائے۔ تو یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ دیانتاً یعنی اللہ کے نزدیک تو یہ پاسبل ہے کہ ہو سکتا ہے وہاں پہنچے اور اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول کر کے معاف کر دے، ہم اللہ پہ کوئی حکم نہیں لگا سکتے، لیکن ہم مکلف ہیں قضا کے حکم کے دنیاوی لحاظ سے حکم لگانے کے، لہٰذا وہ تو یہی ہوگا۔ نصیحت اور مشورہ یہ ہے کہ آخر ایک شخص اس حد تک کیوں گر جاتا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں تربیت کا فقدان ہے۔ میں خدا را والدین سے گزارش کرتا ہوں کہ تربیت صرف یہ نہیں ہے کہ بیٹا ٹوپی پہن لو، بیٹا استنجا خانے میں جاؤ تو ٹوپی سر پہ رکھ لو، کھانا کھانے سے پہلے سر ڈھک لیا کرو، بیٹا پاؤں نہ ہلاؤ، نحوست ہوتی ہے، بھئی جوتی سے جوتی ہٹا دو، بیٹا کسی کے گھر جاؤ تو دیکھو چیزیں مانگنا نہیں، ہم سے پوچھنا، یا 6 کلمے یاد کرا دیے، ایمان مفصل، ایمان مجمل، تھوڑی بہت نماز کی تلقین کر دی، ہم کہتے ہیں ہم نے فرض پورا کر دیا۔ یہ نہیں، پہلے ان بچوں کو فرض علوم سکھائیں، ان میں عقائد ہیں، احکام شرع ہیں، گناہوں کی معرفت ہے، اور پھر باطنی تربیت۔ باطنی تربیت میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ بیٹا اگر مصیبت آئے تو کس طرح اعصاب کی مضبوطی کے ساتھ اپنی طبیعت کو کنٹرول کرنا ہے اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے، اور کس طریقے سے ایسے موقع پر ہمیں ہمت کر کے آگے بڑھنا ہے۔ یہ چیزیں سکھائی نہیں جاتی، جب یہ مصیبتیں اچانک آتی ہیں تو انسان اپنا ٹیمپو لوز کر دیتا ہے اور اس طرح کے بدتمیزیاں کر کے کفر تک پہنچ جاتا ہے، اس میں والدین کو بھی توجہ کرنی ہوگی۔